اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، یا علی۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آباد رہیے، شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں کہ اس چینل حیا علی العزا کے توسط سے جہاں جہاں یہ ذکر محمد وآل محمد سنا جا رہا ہے، میرا مالک آپ تمام لوگوں کو، آپ کے گھروں کو عزا خانہ حسین میں شمار فرمائے۔ مالک اس ذکر کی برکت سے آپ سے، آپ کے قلوب سے، آپ کے بدن سے، آپ کے گھروں سے، آپ کے گھرانوں سے، اہل و عیال سے ہر طرح کے دکھ، درد، رنج، ہر طرح کی بیماری اور وبا کو دور فرمائے۔ قبل اس کے کہ مجھے جس عنوان پہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، جو فرمائش کی گئی ہے، اس پہ گفتگو کروں، سب سے پہلے تو اس چینل کے روح رواں، میر کارواں، کاروان والی مشہد مولا صلوات اللہ تعالی جناب سید میر ابو صالح رضوی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایسے دور میں کہ جب ذکر محمد و آل محمد بارگاہوں اور باقی جگہوں پہ منعقد حالات کے پیش نظر نہیں ہو رہا، اس طرح کی ہر کاوش کو ہمیں سراہنا چاہیے، اور اس چینل سے اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس طرح کی کاوش جہاں پہ بھی ہوگی انشاءاللہ ہم اس کا حصہ ضرور نظر آئیں گے۔ شرط بس صرف ایک ہے کہ جو بھی یہ کاوش کرنے والا ہے وہ محمد و آل محمد کا وفادار ہو، ولایت سرکار امیر المومنین عزائے مولا حسین بادشاہ پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرتا ہو، کیونکہ ہمارے پاس میزان صرف اور صرف یہ ہے۔ میرے مولا نے کہا ہے کہ ہم اور آپ ظاہر پہ معبوس کیے گئے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے باطن کو نہیں جان سکتے، ہم یہ نہیں جان سکتے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کسی کا باطن کیا ہے، اس کے قلب میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ ہم ظاہر پہ معبوس کیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ جو کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ جو ولایت سرکار امیر المومنین پہ ثابت قدم ہے، جو عزائے مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ ثابت قدم ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آج مجھے خاص طور پر جب رضوی صاحب نے اس سلسلے میں مجھے کہا کہ زیدی صاحب آپ ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیے، آپ بھی مولا کے ذکر کے حوالے سے، تو میری پہلی بات یہی ہوئی ان سے کہ جی بسم اللہ، انشاءاللہ ضرور جتنا بھی وقت کے لیے ممکن ہو سکا ضرور یہاں سے گفتگو کروں گا۔ تو میں نے یہی پوچھا کہ کیا سننا چاہیں گے آپ، اور آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں سے مخاطب ہوں تو کیا گفتگو کی جائے۔ حسب معمول جو میری عادت ہے کہ مجالس پڑھنے سے پہلے میں جو بانیان ہیں، جو خادمین صف اعضاء ہیں، ان سے پوچھتا ہوں، تو انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی جو میں چاہوں گا کہ انہی کے حوالے سے میں ضرور آپ سے شیئر کروں، جو کہ ہر میرے آپ کے جیسے بندے کے دل کی آواز ہے۔ کہتے کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ عزادار حسین پہ کچھ گفتگو کریں۔ تو اس ضمن میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ عزادار حسین، زیادہ وقت تو ہے نہیں میرے پاس،
بس مختصر سے وقت کے لیے آپ سے مخاطب ہوں جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں. دیکھیے ہم سب ایک تمہیدی جملہ کہہ رہا ہوں، ظاہری بات ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک بہت لمبی تمہیدی گفتگو ہو اور پھر اس کے بعد اس کی شرح ہو. ایک تمہیدی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ آپ نے وصول کر لیا تو جتنی بھی گفتگو ہے اس کا بڑا لطف آئے گا. میرے مولا سرکار موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم یہ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آپ کا محب ہے تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یعنی کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ صرف دعوے دار ہی ہے یا حبدار بھی ہے. اکثر میں یہ جملہ استعمال کرتا ہوں. تو اس کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا ہم کس طرح یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو آپ کا محب ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو مالک نے بڑا کمال پیمانہ اس سلسلے میں عطا فرمایا. میرے بادشاہ نے کہا کہ بس تم یہ دیکھو کہ جو ہم سے محبت کا دعوے دار ہے کیا وہ ہم سے باقی محبت کرنے والوں کے ساتھ اچھے روابط رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ان کے روابط کیسے ہیں، تم انہیں دیکھتے ہوئے پرکھ لو. یعنی پتہ یہ چلا کہ جو بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اگر اپنی ہی بات کروں، میں خود پہ رکھ کے یہ مثال دیتا ہوں، تو یقینی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ میں مولا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں مولا پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہوں. مولا ہماری اولاد، ہماری آل، ہمارا گھر بار، یہ سب کچھ آپ پہ قربان مولا. یہ کہنا بڑا آسان ہے، سبھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، میں نے اسی لیے خود پہ مثال رکھی. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ تعلقات مولا کے حبداران کے ساتھ کیسے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مولا سے محبت کرنے والے کے ساتھ تو اچھا تعلق نہ رکھوں اور مولا پہ اپنی جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کروں. بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی انسان کو ایک معاشرتی نظام سے وابستہ کیا گیا ہے، تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرتی نظام دنیا داری کے ساتھ اتنا منسلک ہو گیا ہے کہ ہم ہر کسی کو بس اسی دنیا داری کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے. جب کسی سے تعلق بناتے ہیں تو تب بھی تعلق یہی ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی مالی فائدہ، کوئی ذاتی فائدہ. ہم نے کبھی اس سے اوپر جا کے یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ شخص محمد و آل محمد کا حبدار ہے، اس سے تعلق مجھے صرف اور صرف اس فائدے کی بنیاد پہ رکھنا ہے کہ اگر میں نے اس کے دل میں گھر کر لیا تو مولا مجھ سے راضی ہو جائیں گے. کیونکہ مالک کو ہم سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ مولا ہمارا سارا مال آپ پہ قربان. مولا کو یہ مال نہیں چاہیے، وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ تو خود خالق اول، مالک اول ہے. اسے آپ کی میری دولت سے کیا لینا دینا، کچھ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں مولا ہماری اولاد آپ پہ قربان. مالک کو آپ کی ہماری اولاد کی قربانی نہیں چاہیے. مطلب ہم اگر یہ بھی کہتے ہیں مولا ہم بھی آپ پہ قربان، تو حقیقت میں دیکھیے کیا مولا کو تیری میری زندگی کی ضرورت ہے، جان کی ضرورت ہے؟ حقیقت میں وہ بھی نہیں ہے. مولا تو اپنی ہی ذات میں کل ہے نا. ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے جس طرح سمجھنا چاہیے، یا شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. مولا نے اپنے مومن کو دوسرے مومن سے جوڑا ہی اسی لیے ہے کہ تم ان کے ساتھ جڑے رہو. میں ایک بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اسی کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. آپ سرکار مولا محمد بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے لے کے سرکار مولا امیر اور تمام ائمہ اطہرین کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو مولا کو بڑے پیارے تھے اصحاب، جن سے مولا بڑی محبت کرتے تھے، آپ ذرا ان کا آپس میں تعلق دیکھیے. میں چلیے مثال دیتا ہوں، بادشاہ سرکار مولا محمد سے ہی دیکھ لیتے. سرکار مولا سلمان محمدی مولا کو کتنے پیارے ہیں.
اسی تناظر میں سرکار امیر کے دور تک آ جائیں، سرکار جناب ابیذر، جناب میثم تمار، جناب مقداد، جناب عمار یاسر، جناب مالک اشتر، مطلب کتنے نام لوں، پوری نشست ہو جائے گی اگر میں نام لینے جاؤں گا۔ تو جب یہ آپ تمام نام لیتے ہیں تو ذرا ماضی میں تھوڑا سا جھانک کے دیکھیے کہ ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ آپ مالک کی بات کرتے ہیں، میں ایسی سینکڑوں احادیث اور روایات آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے نا، مولا آپ پہ جان نچھاور کر دیں گے، مولا آپ پہ جان قربان کر دیں گے، یہ ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا جناب سلمان محمدی اور جناب ابیذر کے کوئی بڑے ہی پرانے خاندانی روابط تھے؟ کیا آپس میں کوئی رشتہ داریاں تھیں، کوئی قبائلی گٹھ جوڑ تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک الگ بیک گراؤنڈ سے آئے، جناب ابیذر ایک الگ بیک گراؤنڈ سے، پوری زندگی ملاقات بھی نہیں تھی، لیکن جب مالک کے در پہ آ کے ملاقات ہوئی تو وابستگی کیا ہوئی؟ وابستگی ہوئی در آل محمد، وابستگی ہوئی ذکر آل محمد، وابستگی ہوئی حب آل محمد، وابستگی ہوئی ولایت آل محمد۔ یہ وجہ تھی کہ ایک دوسرے پہ۔ آج کے دور میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم دعویٰ کر رہے ہیں مولا سے محبت کا، ہمارے پاس اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے عملی طور پر کیا ہے؟ مولا تو ظاہری طور پہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نہیں، ہیں یہیں پہ وہ، لیکن میں ظاہری بات کر رہا ہوں۔ تو اب اس دعوے کو پرکھا کیسے جائے گا؟ اس دعوے کو پرکھا جائے گا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق کیسے ہے، ایک عزادار کا دوسرے عزادار سے تعلق کیسا ہے، ایک ولائی کا دوسرے ولائی سے تعلق کیسا ہے، ایک تبررائی کا دوسرے تبررائی سے تعلق کیسا ہے۔ جو ہمارے بنیادی عقائد میرے مالک نے دیے ہیں، ان عقائد کی بنیاد پہ تعلق دیکھا جائے گا۔ میں باقی کسی ایسے کی بات نہیں کر رہا جو مولا کی ولایت سے پھر جائے، یا جو دم بھرتا ہے آل محمد کا لیکن ان کی ولایت کو پیٹھ دکھا دیتا ہے، یا شاعر حسینی یعنی عزاداری حسین پہ کوئی قدغن لگاتا ہے، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں کر رہا ہوں کہ جو تعلیمات محمد و آل محمد کے ذیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ میں نے شاید یہ جو 10 منٹ کی تمہید کی ہے، اب میں اس کو ایک ایک کر کے کھولنے لگا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، ایک ہی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرنے والے 100 لوگ جو ایک ہی سنگت سے تعلق رکھتے ہیں، میرا خیال ہے جہاں میں سنگت کہہ رہا ہوں یہاں سے قطعی طور پہ یہ مت سمجھیے گا کہ میری مراد سنگت اے، سنگت بی، سنگت سی۔ پوری دنیا میں کرۂ ارض میں موجود جتنے حسینی یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں وہ ایک ہی سنگت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ظاہری طور پہ اپنی پہچان کے لیے جو بھی نام رکھ لیں، اصل میں ان کی سنگت کا نام ہے سنگت یا حسین، اصل میں وہ ایک ہی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ماتم کے آدھے گھنٹے بعد اور 1 گھنٹے کے بعد، رات بسر ہونے کے بعد اگلے دن، کیا ہم نے کبھی کسی اور ماتمی عزادار کے گھر میں جھانک کے دیکھا ہے کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے؟ اس کی روزگار ہے؟ اگر ہے تو کیسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کے گھر میں رزق کی تنگی تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا وجہ ہے؟ اور میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہمارے سامنے زیادہ تر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جی میں کیا مدد کر سکتا ہوں، جی میں تو خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، میری تو خود جی اپنی۔ آپ کے پاس 20,000 ہیں اپنے زندگی کے بسر کے لیے، مہینے کے بسر کے لیے، 15,000 ہیں، شاید جس کے گھر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے پاس 15,000 بھی نہیں ہیں۔ تو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ 15,000 سے مدد کر دیں؟ آپ ان 15 میں سے ایک دے دیں، 14 آپ کے پاس رہیں گے۔ اگر آپ 15 سے گزارا کر سکتے ہیں تو 14,000 سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ 1,000 اس کے بہت کام آئے گا جس کے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ ضروری نہیں ہے جس کے پاس 15 کروڑ روپے ہیں۔ اور آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آج یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ جب مجھ سے
میر ابو صالح رضوی صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا تو میں اس کے پیچھے ان کا مقصد بھی سمجھ رہا تھا، اور میں سراہتا ہوں، سلام کرتا ہوں ان کی کاوش کو، لیکن میں ایک خاص تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ جس کے پاس 15 کروڑ روپے ہوں گے وہی کسی دوسرے کی مدد کرے گا، یہ کہیں نہیں لکھا۔ شاید 15,000 روپے والا 1,000 دے کے مولا کی نظر میں وہ مقام حاصل کر لے جو 15 کروڑ روپے والا 1,00,000 دے کے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ریشو وائز بھی دیکھا جائے نا تو اس نے بہت بڑی دولت دے دی ہے 15,000 والے نے۔ 10,000 والے نے 1,000 دے کے اپنی کل آمدن کا 10واں حصہ دے دیا، جبکہ یہ بہت ہی میں کہوں کہ مشکل ہے کہ 10 کروڑ والا 1 کروڑ دے دے، یہ بڑا مشکل ہے 1 کروڑ، لیکن 10,000 والا اگر 1,000 دے دے تو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت۔ اور آج کے دور میں، اس دور میں میں بڑی معذرت سے ایک بات کہوں گا اور ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میں خود مولا کا ایک بڑا ہی ادنا سا ماتمی ہونے کا دعوے دار ہوں۔ میں خود کو ماتمی کہتا نہیں ہوں، میں ماتم کر نہیں سکتا، جو ماتم کرنے کا حق ہے، بس ماتم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں دعوے دار ہوں ماتمی ہونے کا۔ لیکن میں نے بالعموم ایک چیز دیکھی ہے، میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بہت بہتات ہے جو سارا سال یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم نالین بردار ماتمیان ہیں۔ یہ جملے آپ کو سوشل میڈیا سے لے کر جگہ جگہ لگے ہوئے اشتہاروں تک اکثر دیکھنے کو ملیں گے کہ بڑی بڑی شخصیات کہتی ہیں نالین بردار ماتمیان۔ یہ بڑا عام ہو گیا آج کل جملہ۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ جن ماتمیوں کی نالین برداری کا ٹائٹل لے کے آپ دنیا میں عزت کمانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ نے ان حالات میں یہ دیکھا ہے کہ 2 مہینے سے وہ ماتمی گھر بیٹھا ہے، اس کے گھر میں راشن ہے، آٹا ہے، اس کے بچے رات بھوکے تو نہیں سو گئے؟ یہ مولا کے احکامات کے مطابق واجب ہے ایک دوسرے پر۔ اور یہاں میں ایک اور بات کہوں گا، مولا نے اپنے حبدار کی مدد کو لازمی قرار دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کون دعوے دار ہے اور کون حقیقت میں حبدار ہے۔ میں نے پھر کہا، گفتگو کا آغاز ہی میں نے اس لیے کیا تھا کہ ہمیں ظاہر پہ مابوس کیا گیا ہے۔ جو کم از کم آپ کے لیے ظاہری طور پر مولا کی ولایت اور عزاداری حسین پہ پورا اترتا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کم از کم اس کی تو مدد کریں۔ اور یہاں ایک اور بات کہوں گا میں، اور یہ بھی بہت معذرت سے کہوں گا، آپ کے مکتب کا بڑا ہی ادنا سا ایک بہت ہی چھوٹا سا خدمت گزار ہوں، کہ ہمارے ہاں اکثر ایسی چیزوں کو بڑی ہی ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس کی تشہیر کریں۔ بے شک مولا کا یہ قول ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرو تو حقیقت یہ ہے، مولا نے دائیں اور بائیں ہاتھ سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کر رہے ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اور یہی روش تھی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی، کہ مالک جب بھی مدد کے لیے جاتے تھے تو رات کو جایا کرتے تھے، اندھیرے میں جایا کرتے تھے۔ اور بادشاہ سرکار امیر المومنین کی جب ظاہری شہادت ہوئی تو پورا کوفہ رو رہا تھا، پورا۔ تو اکثر لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں؟ تو اگلے دن یعنی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتہ چلا کہ وہ جو رات کے پچھلے پہر آ کے ہماری مدد کر جایا کرتا تھا وہ تو یہ امیر المومنین تھے، کیونکہ کل وہ نہیں آئے۔ تب ہمیں پتہ چلا، یعنی بادشاہ ساری زندگی مدد کرتے رہے اور پتہ نہیں چلا کہ کون کرتا رہا۔ اور یہی روش پھر بعد میں سرکار مولا حسن بادشاہ اور وہ سارا نظام، یہ یوں ہی چلتا ہے۔ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا آج لوگوں کی مدد کرنے والوں کو معصومین کی اس روش پہ بھی عمل پیرا رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی مشیت آل محمد تھی نا کہ ایک خاص ٹائم کے بعد پتہ چلا۔ اگر آل محمد چاہتے تو مدد بھی ہو جاتی اور قیامت تک پتہ نہ چلتا کہ کون مدد کر رہا ہے، لیکن پتہ چلا ایک خاص ٹائم کے بعد، پتہ چلا نا کہ سرکار امیر مدد کر رہے تھے، پھر وہی مدد آگے کیری کی سرکار مولا حسن بادشاہ نے، انہی تمام گھروں تک پھر اسی طرح مدد پہنچاتے تھے۔
یعنی خاص وقت کے بعد. تو اسی طرح ہر زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں. مولا نے دونوں پیغام دیے, یہ کہ کرنے کے بعد احسان بھی نہ جتاؤ اور دوسروں کے سامنے انہیں شرمندہ بھی نہ کرو, اور یہ بھی پیغام دیا کہ خاص تناظر میں اس سلسلے کو تمہیں آگے بھی بڑھانا ہے. تو میں یہ دونوں پیغام بیک وقت دوں گا. ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو اور تو کچھ نہیں کر پاتے, لیکن اگر اس سلسلے میں کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو مدد ہوتی دیکھ کے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں جی یہ تو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. کیا آپ نے دکھانے کے لیے ہی صحیح کی؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور اگر کی ہے تو آپ ان کی مدد میں اس دریا میں شامل ہو جائیے تاکہ وہ سمندر بنے, اس قطرے میں شامل ہو جائیے تاکہ وہ ہو جائیں. آج کے دور میں جس طرح کے وقت سے ہم گزر رہے ہیں, یہ آفت صرف کسی ایک شہر, کسی ایک ملک کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے. بس میں ختم کر رہا ہوں اس بات کو پیغام دے کے. مجھے کہا گیا تھا عزادار پہ گفتگو کریں, میں نے حق کے عزادار پہ گفتگو کی کہ آج کے دور میں جو عزادار کا حق ہے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. خود یہ میر کاروانے والی مشہد میر ابو صالح رضوی صاحب, وہ یہی کام کر رہے ہیں. نہ میں نے ان سے پوچھا نہ انہوں نے مجھے بتایا, یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں گلوبلائزیشن کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, میں جانتا ہوں اگر تشہیر صرف اسی حد تک ہے, کوئی بھی کر رہا ہے کہ اس سے دوسروں کو انکریجمنٹ ملے, دوسروں کو موٹیویشن ملے, تو میرا خیال ہے یہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے بھی آئیں اور اس کار خیر میں شامل ہوں, تاکہ یہ کام جو 10 گھروں تک ہے کل 100 پہ ہو, پھر 1000 پہ ہو. تو میں یہی کہوں گا کہ اعتراض برائے اعتراض نہ صرف یہ کہ اچھا نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات یہ مولا کے غیث و غصب کا باعث بن جاتا ہے. کچھ چیزوں پر اعتراض صرف اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جس پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ آپ کا رائول ہے, وہ آپ کا دشمن ہے, یا کسی لحاظ سے آپ کوئی ان کے بارے میں دل میں غم رکھتے ہیں. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو ایک دوسرے کا دست و بازو بن رہا ہے. رضوی صاحب سمیت جو شخص بھی جہاں بھی آپ کو اس طرح محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے, میری آپ سے درخواست یہی ہوگی کہ آپ ان کے دست و بازو بنیں. اور اگر ایسا نہیں بھی ممکن, تب بھی میں کہوں گا اپنے آس پاس نظر رکھیے. آپ جس سنگت کا حصہ ہیں, آپ جس محفل کا حصہ ہیں, آپ جس انجمن کا حصہ ہیں, آپ جس مسجد میں آتے جاتے تھے, آپ جس بارگاہ میں آتے جاتے تھے, ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں. آپ انہیں فون کیجئے, ایسے ہی فون کیجئے, ان کی حال معلوم کریں, ان کا طبیعت معلوم کریں, بچوں کا حال معلوم کریں. اور اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے, جو کہ یقیناً ہے, تو صرف اس کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس حال میں ہے. آپ کو نہیں پوچھنا کہ تیرے کنستر میں کتنا آٹا ہے, تیرے ڈبے میں کتنی دالیں ہیں, تیرے بچے کچھ کھا کے, آپ کو پوچھنا نہیں ہے. جب آپ حال پوچھیں گے نا, تو اپنے ضمیر کو تھوڑا سا زندہ رکھیے گا, اس کا جواب بتائے گا کہ اسے آپ کی ضرورت ہے. اور مدد کرتے ہوئے کوشش کیجئے گا کہ آنکھیں بند رہیں, اس کی نہیں آپ کی. بس اس دعا کے ساتھ کہ میرا مولا اس مشکل وقت میں آپ کو, ہم کو, سب کو استقامت عطا فرمائے, صراط مستقیم پہ قائم رکھے. اور ڈھیر دعائیں ہیں اس کاروان کے لیے, کاروانے والی مشہد کے لیے, جناب ابو صالح رضوی صاحب کے لیے, ان کی پوری ٹیم کے لیے جو اس چینل سے لے کے باقی دیگر معاملات تک چلا رہے ہیں. مالک ان کے دست و بازو مضبوط کریں اور مزید کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہم سب لوگوں کو مولا اپنے دعوے دار سے اپنے حبدار تک کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.